ناظرین، آج سے ہم محاربات صلیبی یعنی کہ دی کروسیڈز کا ذکر کریں گے، اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال فلسطین میں جاری ہے، ہم اس کا ایک تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ آج کی موجودہ صورتحال پر مسلمانوں کو خاموش ہونا یا ان کی دینی اہمیت کا کم ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ فلسطین کے لوگوں کی غیب سے مدد فرمائے اور مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت اور حمیت کو دوبارہ جگائے، آمین۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے صلیبی جنگوں کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کی باہمی رقابتیں اور خانہ جنگیاں بالآخر رنگ لے کر آ گئیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ فرمان خداوندی کو فراموش کر دینے کا جو ہولناک انجام ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ ناظرین، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ آج کی موجودہ صورتحال عین اسی فرمان خداوندی کے مطابق ہے۔ اس زمانے میں جو مسلمانان عالم میں اتحاد عمل یکسر مفقود ہو چکا تھا اور ان کی مرکزیت فنا ہو چکی تھی، ان تمام حالات نے مسلمانوں کے شجر اقبال کو گھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ ایسے وقت میں یورپ کی عیسائی اقوام نے متحد ہو کر سرزمین اسلام یعنی کہ ایشیائی کوچک شام اور فلسطین پر یلغار کر دی۔ یہ وحشیانہ یلغار ان صلیبی جنگوں کی تمہید تھی جن میں پوری 2 صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی قوتیں یعنی کہ مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تاریخ عالم میں حروب صلیبیہ یعنی کہ کروسیڈز بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یورپ میں آج تک ان جنگوں کے بارے میں ہر زبان میں 20 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ مشرقی مورخین نے اس موضوع پر مقابلتاً بہت کم خامہ فرسائی کی ہے، حالانکہ یہ جنگیں حقیقی معنوں میں مشرق اور مغرب کے تصادم کی مظہر ہیں، اور ان کی اہمیت یقیناً اس بات کی متقاضی تھی کہ مشرقی مورخین ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھتے، کیونکہ یہی ایک صورت تھی جس سے آج کی اقوام مشرق اور بالخصوص دور حاضر کے مسلمان ان جنگوں کے پس منظر میں مغربی ذہنیت کے خد و خال کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے۔ صلیبی جنگیں جہاں یورپ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، وہاں انہوں نے ایشیائی اقوام خصوصاً مسلمانوں کے قومی تنزل کا ایک نیا باب کھولا۔ مسلمان اور عیسائی 2 بڑی قومیں تھیں۔ ظہور اسلام کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام کی عیسائی سلطنت کی طرف بڑھا تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا۔ لیکن ان دونوں قوموں کا موازنہ کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کے زمانے سے بہتر اور کوئی زمانہ تاریخ میں نہیں مل سکتا۔ پوری 2 صدیوں تک یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے برسر جنگ رہیں۔ اس دوران میں ان کے تمام عیوب و اوصاف، عادات، طبع، خصائص انسانیت، انصاف، رحم اور شجاعت وغیرہ کھل کر سامنے آ گئے، اور تاریخ کا ایک بڑا طالب علم بغیر کسی وقت کے ان کا موازنہ نہ کر سکتا ہے۔ اکثر مورخین نے لڑائیوں کا زمانہ 11ویں صدی عیسوی کے اختتام سے 16ویں صدی عیسوی کے اختتام تک شمار کیا ہے، لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس زمانہ میں عیسائی مورخین نے ہر اس لڑائی کو شامل کر لیا ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایشیا یا یورپ میں کسی بھی جگہ ہوئی، لیکن دراصل صرف انہی لڑائیوں کو صلیبی لڑائیوں کا نام دیا جا سکتا ہے جو ارض شام و فلسطین اور ان کے نواحی علاقوں میں یروشلم یعنی بیت المقدس کو حاصل کرنے یا اس سرزمین سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے لڑی گئی۔ ان کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 200 برس کا ہے۔ اس زمانے کا تعین اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ 1095 عیسوی سے لے کر 1291 عیسوی تک کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس عرصہ میں 9 جنگیں لڑی گئیں جن کے مختلف ادوار آپ کے پیش خدمت ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی صلیبی جنگ 1095 عیسوی سے لے کر سن 1142 عیسوی تک لڑی گئی۔ دوسری صلیبی جنگ 1142 عیسوی سے لے کر 1148 عیسوی تک لڑی گئی۔ تیسری صلیبی جنگ 1187 سے لے کر 1192 عیسوی تک لڑی گئی۔ چوتھی صلیبی جنگ 1195 سے لے کر 1198 عیسوی تک لڑی گئی۔ پانچویں صلیبی جنگ 1204 میں ہوئی۔ چھٹی صلیبی جنگ 1215 عیسوی میں ہوئی۔ ساتویں صلیبی جنگ 1242 عیسوی سے لے کر 1245 عیسوی تک ہے۔ آٹھویں صلیبی جنگ کا دور 1255 عیسوی سے لے کر 1270 عیسوی تک کا ہے، جبکہ نویں اور آخری صلیبی جنگ کا دور 1290 عیسوی سے لے کر 1296 عیسوی تک ہے۔ ان لڑائیوں میں پہلی 3 لڑائیاں خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کا طویل دور مجموعی طور پر صلیبیوں کی فتوحات کا دور تھا۔ دوسری صلیبی جنگ کا زمانہ مسلمانوں کے رد عمل یعنی ریئیکشن کا دور تھا۔
عماد الدین زنگی شہید اور اس کے نامور فرزند نور الدین محمود نے اسی دور میں عالم اسلام کے دفاع کی قیادت کی۔ تیسری صلیبی جنگ میں مشہور فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا، جس کا آغاز عماد الدین زنگی اور نور الدین محمود زنگی نے کیا تھا۔ اس کے بعد کی صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں اور سلاطین مملوک نے صلیبی جنونیوں سے پنجہ آزمائی کی اور بالآخر ان سے سرزمین اسلام کا ایک ایک چپا خالی کروا لیا۔ ان جنگوں کے حالات بے حد عبرتناک ہیں۔ عیسائی مورخین کے اندازے کے مطابق ان لڑائیوں میں 60 لاکھ کے قریب انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں کے خلاف تعصب، جہالت اور ہوس ملگیری کا جو طوفان یورپ میں برپا ہوا، اس نے جب ایشیا کا رخ کیا تو انسانیت اور شرافت نے اپنا سر پیٹ دیا۔ کہنے کو تو ان کی جنگ کا مقصد مقدس لڑائیاں تھیں، لیکن صلیبی جنگجوؤں سے ایسے افعال سرزد ہوئے کہ مغربی مورخین بھی نہایت ندامت کے ساتھ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ صلیبی لڑائیاں صحیح معنوں میں اہل یورپ کی جہالت اور وحشت کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں شامل ہونے والے صلیبیوں کو پوپ اور دوسرے مذہبی رہنماؤں نے گناہوں کی معافی عطا کی اور عیش پسندوں کو مشرقی عورتوں کے دل فریب حسن کی ترغیب اور مشرق کی سرور انگیز شرابوں کی تحریش دے کر یہ یقین دلایا کہ مسیحیت کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ صلیب کے جھنڈے تلے ان لوگوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا گیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، بوڑھوں اور اپاہجوں کو کاٹ کر ان کے اعضاء کو ہوا میں بکھیر دی۔ اگر مسلمان نہ ملے تو بے گناہ یہودیوں پر اپنی چھریاں تیز کی۔ جوش و جنو میں یہ لوگ اس قدر بدمست ہو گئے کہ انسانی گوشت کھانا شروع کر دیا۔ عیسائی مورخ ملز اور وون سبل اعتراف کرتے ہیں کہ عیسائی افواج کے کیمپوں میں مسلمانوں کا گوشت دن دہاڑے بکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یورپی تاریخوں میں بقول سر سید امیر علی مرحوم ان لڑائیوں کے گرد رومان کا ایک حالہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ہر اس سپاہی کو یا امیر کو جس نے لڑائیوں میں حصہ لیا رستم زماں بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ صلیبی لڑائیوں کے نتائج کیا ہوئے؟ ایشیا کے حصے میں تو ہولناک خون ریزی اور مخلوق خدا کی بربادی کے سوا کچھ نہ آیا، البتہ یورپ کو ان نقصانات کے علاوہ کئی عظیم فوائد بھی حاصل ہوئے۔ ان فوائد کا اندازہ آپ ان حقائق سے بخوبی جان سکتے ہیں، جن میں نمبر 1، صلیبی جنگوں سے پہلے یورپین اقوام کی اکثریت محض جاہل اور وحشی تھی۔ متعصب اور مکار پادریوں نے جاہل عوام کو اپنے پنجے میں جکڑ رکھا تھا، وہ جنت اور دوزخ کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ جب صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا تو عوام کی آنکھیں کھل گئیں، ان کی ملکی، مذہبی، تمدنی اور معاشرتی زندگیاں پلٹ کر رہیں گی۔ مکار مذہبی رہنماؤں کی طاقت ٹوٹ گئی اور تو اور پوپ جیسی عظیم شخصیت کے خلاف ایک طوفان بپا ہو گیا۔ فیوڈل سسٹم یعنی کہ نظام جاگیرداری کے بندھن ڈھیلے ہو گئے اور اہل یورپ میں مسلمانوں کی شاندار تہذیب اور تمدن سے مسابقت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اہل اٹلی، جن کے بحری جہازوں نے صلیبی جنگوں میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا، نہ صرف خود تجارت میں مشغول ہو گئے بلکہ دوسری یورپی اقوام کو بھی اس کی طرف راغب کر دیا۔ ایشیا کے مسالے، عطریات، خوشبوئیں، قالین، ریشمی اور سوتی پارچات نہ صرف اہل یورپ کی معیار زندگی بلند کرنے کا باعث ہوئے بلکہ ان کی توجہ صنعت و حرفت کے میدان میں ترقی کرنے کی طرف بھی مبذول کرا دی۔ غرض ان 2 صدیوں میں یورپ نے ایشیا کے اسلامی تمدن سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ تیسرے نمبر پر شام اور مصر کے میدان عیسائیوں کے لیے 200 برس تک جنگی درسگاہوں کا کام دیتے رہے اور انہوں نے نہایت اعلیٰ قسم کے آلات حرب کا بنانا اور استعمال کرنا سیکھ لیا۔ چوتھے نمبر پر تاریخ، جغرافیہ، سائنس، حکمت، فلسفہ، ریاضی، غرض کوئی علم اور فن ایسا نہیں تھا کہ جس میں یورپی عیسائیوں نے مسلمانوں کا رفیع الشان تمدن اور معاشرت سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ ان لڑائیوں میں ایک بات بڑی نمایاں ہے، وہ یہ کہ عیسائیوں نے جب بھی مسلمانوں پر حملہ کیا پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ کیا۔ ساری دنیا عیسائیت نے ہمیشہ متحد ہو کر مسلمانوں پر یلغار کی، جیسے کہ اس وقت پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی ایک ہو چکے ہیں اور وہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا جس طرح وہ قتل عام اور خون ریزی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان طاقتیں اس نازک صورتحال میں بھی متحد نہ ہو سکیں، جیسے آج متحد نہیں ہو رہی، اور وہ بالعموم ہر لڑائی میں اکیلی ہی عیسائی سیلاب کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی ایک ہی موقع پر دنیا اسلام کے مختلف حکمران، شمالی افریقہ کے زائرین، حمایدین اور موحدین، اندلس کے بنو حنود، بغداد اور مصر کے عباسی اور فاطمی خلفاء، یمن کے نجاشین اور ہمدانیان،
کرمان، شام و ارض روم کے سلجوقی متحد ہو کر اگر صلیبی جنگ آزماؤں کا مقابلہ کرتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آنن فانن ان دشمنان اسلام کے پرخشید نہ اڑا دیے جاتے اور ایشیا اور یورپ بلکہ تمام دنیا کی تاریخ کسی اور اندازے سے نہ لکھی جاتی۔ یہ کرنے اول کے مسلمانوں کا زبردست اتحاد اور ان کی قوت ایمانی ہی تھی جس کے بلبوتے پر انہوں نے صحرائے عرب سے اٹھ کر ایک قلیل عرصہ میں کیسر و کسریٰ کی زبردست طاقتوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ بعد کے مسلمانوں کی مقامی چپکلشیں، باہمی رکابتیں اور مسند نشینی کی جنگیں ان کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے۔ تاہم ان تباہ کن حالات میں جو مسلمان حکمران اپنے ہم عصر مسلم فرمانرواؤں کی حمایت سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کے بھروسے پر محیب طاغوتی قوتوں سے بھڑ گئے اور ان کو لوہے کے چنے چبا دیے، ان کی اعلیٰ حوصلگی اور عظمت کردار کا لامحالہ اعتراف کرنا ضروری ہے، جن میں شہید عماد الدین زنگی، نور الدین محمود زنگی اور صلاح الدین ایوبی ایسے ہی عظیم حکمران تھے۔ ان کے کارناموں کو مختلف زاویوں سے جانچنے اور ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پہلی صلیبی جنگ کے اہم واقعات کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے۔ مسلمان اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سیاسی کشمکش تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہی چلی آ رہی تھی، لیکن جب سلجوقیوں نے اپنے دور عروج میں آرمینیا اور گرجستان کے ساتھ ایشیائے کوچک کو بھی فتح کر لیا تو یہ کشمکش نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی زندگی تک تو صلیبیوں کو بلاد اسلامیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، البتہ اس کی وفات 1092 عیسوی کے بعد جب سلجوقی سلطنت چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئی اور ان کے حکمران ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے تو یورپ کے صلیبی جنگجوؤں نے مسلمانوں سے اپنے مقدس مقامات اور دوسرے علاقے واپس لینے کے لیے اسے بہترین موقع سمجھا۔ اس سیاسی پس منظر میں سرزمین یورپ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمودار ہوئی جس نے اپنی شعلہ بیانیوں سے سارے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت اور اناد کی آگ بھڑکا دی۔ یہ شخص فرانس کا ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ تھا۔ لمبی سفید داڑھی والا یہ پست قد، نحیف الجثہ سیاہ فام راہب عیسائیوں میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایک خچر پر سوار ہو کر قریہ بقریہ اور ملک بملک محبوبانہ انداز میں گھومتا پھرتا تھا اور عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غم و غصے کا شعلہ بھڑکائے رکھتا تھا۔ وہ تقریر کرتے ہوئے بار بار سینہ کو بھی کرتا تھا اور اپنے بال نوچتا تھا اور اس درد سے روتا تھا کہ سخت سے سخت دل بھی پگھل جاتے تھے۔ تو ارض مقدس کے عیسائیوں کے مصائب ایسے دلدوز طریقے سے بیان کرتا تھا کہ لوگوں کے ہجوم اس کے سامنے یہ حلف اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے کہ ہم ارض مقدس کو کافروں کے پنجہ سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں۔ سادہ لوگ عیسائی عوام پیٹر کو خدا کا فرستادہ سمجھتے تھے اور اس کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیٹر ایک سحر البیان واعظ تھا۔ اس کو اپنے مقصد سے سچی لگن تھی اور اس نے اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ہمتاً وقف کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے عیسائیوں پر مسلمانوں کے فرضی مظالم کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا جس کی ایک تارک دنیا راہب سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے اس نے یہ اعلان کرنے سے بھی گریز نہ کیا کہ خود مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے نام لیواؤں کے لیے کافروں کے پنجے سے مقدس مقامات کو چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو اور اپنا تن من دھن اس راہ میں قربان کر دو۔ مختصر یہ کہ 1095 عیسوی سے 1096 عیسوی تک تمام دنیا عیسائیت میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی اور وہ پیٹر دی ہرمٹ یا راہب پطرس کی آواز تھی کہ خداوند کے حکم کی تعمیل کرو اور بیت المقدس پر صلیب کا جھنڈا گاڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔